ہاں جی، السلام علیکم ویورس، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ ویلکم ٹو پردیسی بوائز۔ جہانگیر بھائی آپ سنائیں، السلام علیکم آپ عادل، کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ سب فٹ۔ ال- آپ سنائیں۔ بس الحمد للہ عادل، اللہ کا شکر، چل رہی ہے لائف اور اچھی خاصی چل رہی ہے. زبردست، ایسے ہی ہونا سو چاہیے۔ عادل، کیا ٹاپک ہے آج کا؟ آج کا ٹاپک ہم نے سوچا ہے حج کے بارے، حج عمرہ، حج ٹو عمرہ بی نا؟ پریسائز، اس کے بارے انشاءاللہ بولیں گے، بات کریں گے، کیونکہ ہم دونوں کا عمرے کا تو ایکسپیرینس الحمد للہ اللہ نے الحمد بلایا للہ. تھا اپنے گھر، تو وہ ایکسپیرینس اس کے بارے بات کریں گے، اور پھر حج کیا ہے، حج کے پروسیس، اور جو آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں یا خدا ایک نخواستہ ایک اسکیم ہوا ہے، اسکیم تو ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کوئی لیزی پن ہے جو وہاں کا جو اتھارٹیز کی 67,000 لوگ جو حج نہیں کر سکیں گے. اٹس اے بگ اسکینڈل نا. دیٹس ویری دیٹس اے ہیوج بیڈ۔ نمبر، بہت بڑا نمبر ہے ایکچولی. وہی اگر دیکھیں گے تو کہ آج کل حج کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، بہت زیادہ نا تو اٹس ایکچولی، پینفل۔ ویری پینفل نا. اور سب سے پہلے تو ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے کہ نا پرابلم کیا ہوئی تھی، لوگ کیوں نہیں حج کر سکے، جو 67-68,000 لوگ جو رہ گئے. سب سے پہلے حج کا سیزن چل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی اچھے ماشاء اللہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. انتظام بہت زبردست ہے۔ انتظام بہت زبردست ہے. انہوں نے اتنا ایزی نہیں ہے عادل، ہم لوگوں کو ہم ہو کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر بلایا. ہم دیکھ کے آئیں، اتنا آسان نہیں ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، خاص کر کے ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے لوگ، ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگ، اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا عادل، بالکل اور ان کو سنبھالنا. بالکل لینگویج ڈفرینٹ، ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ انگلش بھی نہیں بول سکتا، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش، سری لنکا، کوئی ملیشین، انڈونیشین، یو نو یا دیٹ، یو نو. بالکل اور بالکل اس اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا عادل، امپاسبل، بالکل اور بہت اسٹریسفل ہے. ہم دیکھ کے آئے ہیں یا کیوں. اور یا عادل سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کیسا رہا اس جگہ کی، کیا روحانیت کیا ہے، آپ کو کیسا نہیں، وہ لگا؟ تو ہے، مطلب وہ تو آئی تھنک ہر ایک مسلمان کا جو ہے نا یہی ایک خواہش ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے ایک ایک نا. خواب ہوتا ہے، اور الحمد للہ یہ کہ حج کا تو انشاءاللہ وہ تو نیت ہے، تو انشاءاللہ وہ پلان ہے، اگلے سال انشاءاللہ انشاءاللہ نمبر آیا تو وہ بھی اللہ کی اپنے مدد سے گھر بلائیں. اللہ بلائے، اور وہ پھر پتہ ہے نا، وہ تو پھر ایک اپنی ہی بات ہے. تو عمرہ کا میں یہ کہہ سکتا ہوں، اٹ واز فنٹیسٹک، اٹ واز امیزنگ. آپ ادھر پہنچنے کہ مجھے یاد ہے ہماری رات کی فلائٹ تھی، تو ہم نے جو ہے نا ایئرپورٹ پہ جو ہے نا ماشاء اللہ یہ بڑا زبردست ہے، ہم یورپ میں ہیں، ویانا سے ہم فلائی کیا تھا، ڈائریکٹ تو فلائٹ. ہم جب گیٹ پر گئے تو سب نے احرام پہنا ہوا، تو وہ زبردست. فلائٹ میں سارے جو ہے نا ماشاء اللہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو ادھر پھر ہم پہنچے، اور میں نے مین وائل کیونکہ جہاز میں ہی وہ احرام پہننا ہوتا ہے، یا آپ پہلے پہن لو، تو وہ میں نے پہن لیا. تو ہم ایئرپورٹ پہنچے، سامان سارا کچھ، پھر سیدھا ہم جو ہے نا ہوٹل کے، ہوٹل ہم نے بالکل ہی حرم شریف کے پاس ہی لیا تھا، تو مطلب ہمارے روم سے نظر آتا تھا سارا کچھ زبردست. ماشاء اللہ. تو وہی پھر ایک رات ہو گئی تھی، بچے بھی تھکے ہوئے تھے سارا، لیکن پھر ایک ایسے ایک انرجی آتی ہے. تو ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم جو ہے نا فوراً ساتھ ہی جو ہے نا عمرہ کر لیں گے، عمرہ کیونکہ کریں گے. احرام سارا کچھ پہنا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں کافی ریسٹرکشنس ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی. تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا نہیں، فوراً ہم جو ہے نا انشاءاللہ عمرہ کر لیں گے. تو پھر ہم فریش فروش ہو کے سامان ہوٹل میں رکھ کے سیدھے چلے گئے، اور 3-4 گھنٹے یار لگ گئے تھے تقریباً. اینڈ ہم تب گئے تھے، تب کہتے ہیں کہ اتنا رش نہیں ہوتا، ایون دو رش تھا لیکن پھر بھی رش تھا نا. یا، لیکن اتنا نہیں جتنا کہ فار ایگزامپل رمضان میں اینڈ ادر سیزنس. تو وہی جب آپ جاتے ہیں تو پہلی دفعہ نظر آپ کے خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، تو مطلب آپ نیکسٹ لیول. خالی ہوتے ہو، خالی ہوتا آپ ہے. کو کوئی جو ہے نا دماغ میں کوئی سوچ نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا، آپ بالکل بلینک ہو کے بس دیکھتے ہو، واو. واہ، یہ چیز. اور پھر بندہ جو ہے نا طواف کرتا ہے، اور سارا عمرے کے جو بھی سٹیپس ہیں وہ کمپلیٹ کرتا ہے، صفا مروہ کے چکر. اور یا امیزنگ امیزنگ. اور جتنے لوگ تھے، جیسا آپ نے بتایا ڈفرینٹ نیشنلٹیز، اس کی مجھے مکسڈ فیلنگ تھی ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ کوئی لوگ تھے جو کوئی پرواہ نہیں کر رہے تھے دوسروں کی، ایون وہ بچوں کو
کچل رہے تھے، دھکے یہ مار رہے بچوں تھے. والے ٹاپک پہ آئیں گے کیونکہ بچوں کو لے جانا مجھے نہیں لگتا کہ جیسے کہ چھوٹے بچے نا، میں دیکھ رہا تھا ہم لے کے گئے ہیں یار، وہ کوئی مسئلہ نہیں. جیسے چھوٹے بچے یار وہ دن کے ٹائم پہ نا طواف کر رہے تھے، آلموسٹ بچہ میں دیکھ رہے بے ہوش ہونے والے تھے اتنی گرمی میں، یہ اوپر بالکل چھوٹے چھوٹے بچے نا. اچھا جب یہ آپ کے زیادتی بچے ہے. بڑے ہیں نا، یا آپ کے 10 یا سال سے اوپر کی ایج ہو تو چلو یا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نا چھوٹے بچوں کو لے وہ کے زیادتی جانا ہے. یا زیادتی، کیونکہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بالکل. دیکھو آئی تھنک چھوٹے بچوں کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہے، ان کے لیے صرف اسٹریس ہوگا، اتنے اور زیادہ رش میں بھی نا، لوگ، رش، اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو اٹس ویری اسٹریسفل فار جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی، میرے بچے ماشاء اللہ بڑے ہیں، ان کو پتہ ہے دین کیا ہے، اللہ کیا ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو ان کو جو ہے نا پتہ تھا کہ میں جو کر رہا ہوں نا، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی میننگ ہے، کیوں ہم کر رہے ہیں. تو تھک گئے تھے وہ بھی، بیچارے تھک گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی ماشاء اللہ کر لیا تھا. تو ایکسپیرینس یار امیزنگ رہی ہے. لیکن ٹو بی آنیسٹ عمرہ اسپیشل ہے، لیکن جو مدینہ شہر ہے نا، دیٹس نیکسٹ لیول. کمال مسجد النبوی، پرسکون، پرسکون اٹس بہت کم. کمپلیٹلی ڈفرینٹ. مطلب جتنا اسٹریسفل ہیکٹک، کیونکہ ظاہر ہے عمرہ کرنا ہے بندے نے، عمرہ کرتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک ہیکٹک بھی ہے، تھوڑی لوگ بھی رش بھی ہوتے ہیں تھوڑا، تو بندے کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے مدینہ بندہ جاتا ہے، ادھر کمپلیٹ ریلیکس ماحول، کمپلیٹ کوئی اسٹریس نہیں، کچھ نہیں، لوگ بھی آرام سکون سے. ہاں نماز بھائی پڑھ رہے ہیں مسجد نا، مسجد از نیکسٹ لیول. میں فجر کی نماز پڑھنے گیا تھا اور جہانگیر بھائی بلیو می فل تھی، فل تھی. اور خود مسجد نہیں، النبوی چھوٹی مسجد نہیں خود ہے. اندازہ کرو یار، آپ وہاں پہ ہو مدینہ میں اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے مسجد میں، پھر تو آپ، پھر تو مطلب پھر یہ زیادتی ہے زیادتی نا، ہے، پھر زیادتی ہے. زیادتی ہے، پھر تو آپ نہیں نے وہ ماشاء اللہ ہم نے پھر ہوٹل بھی پاس لیا تھا، مطلب 10 منٹس کی واک پر ہم مسجد النبوی پہنچ جاتے تھے آرام سکون سے. تو ساری نمازیں ادھر ہی پڑھی تھیں. اور یہی مزہ ہے یار، یہی مزہ ہے ٹو بی آنیسٹ، اٹس امیزنگ. پھر ان بٹوین ٹریول بھی بہت ایزی ہے، وہ ٹرین کی وجہ ٹرینز سے ہیں امیزنگ، بہت. آن ٹائم، بالکل اور 1 سیکنڈ اوپر نیچے نہیں ہوتی ٹرین. اور امیزنگ، بہت کمفرٹیبل اور بہت ہی ریلیکسڈ سفر رہا ہے الحمد للہ. زبردست. نہیں ادھر انہوں نے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے، نہیں آف اور کورس اب اور بھی ہو رہی ہے. لوگ آتے ہیں نا، مطلب آتے ہیں، مطلب خرچہ کر کے آتے ہیں، آپ کو پیسے دے رہے، آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو آپ بالکل. کو نہیں وہ ماشاء اللہ انہوں نے بہت زبردست کیا ہے. اور صفا مروہ کا بھی جو ہے نا، جو لوگ نہیں چل سکتے ویل چیئر کے ساتھ، انہوں نے الگ جگہ بنائی ہے. جگہ بنائی، امیزنگ. مطلب آپ جو ہے نا، جو پاسبل ہو سکتا تھا وہ کیا انہوں نے. مطلب آپ ماشاء اللہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، اگر آپ کے ایلڈر ہیں، کوئی آپ کے فادر مدر یا بزرگ لوگ، ان کو بھی آپ ایزلی جو ہے نا الحمد للہ عمرہ کرا سکتے ہیں. ادھر ویل چیئرس بھی ہوتی ہیں، ایون دو آپ کو ادھر لوگ بھی مل جائیں گے جو ویل چیئر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کرا دیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے. سو امیزنگ امیزنگ الحمد للہ. زبردست. نہیں اچھا ہے ایکچولی. ونس اے ٹائم تو اب میرے لیے کہ ونس اے ٹائم تو کرنا چاہیے لائف میں نا. دیکھو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نا فائنینشیل سچویشن کیا ہے. بالکل یار بھی تو آپ کو وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ فائنینشلی طور پہ مینیج نہیں کر سکتا. تو لیکن کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا فائنینشلی اتنا اسٹرانگ کیا تو آپ کو کرنا چاہیے ہر حال میں. یہاں پھر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، فائنینشلی اب الحمد للہ اتنا عمرے کا یہ نہیں ہے جیسے کہ حج کا آپ کو پیکیج لینا پڑتا ہے سارا کچھ، بہت وہ ایکسپینسو ہے. آپ خود کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہ پورا عمرہ فار ایگزامپل میں نے خود سارا پلان کیا. سو آئی ڈیڈنٹ بک پیکیج. وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بالکل. مطلب وہ پھر آپ کی کنوینئنس پر اور آپ کے بجٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے نا یہ سارا پلان کرنا یہ نہیں ممکن، سو ٹیک دیٹ پیکیج، امیزنگ. لیکن میں نے کہا کہ اٹس ناٹ راکٹ سائنس. اور ویسے بھی جو بھی میں چھٹیاں ہیں میں خود ہی پلان کرتا ہوں. تو ہم نے سارا کچھ، پلین کی ٹکٹ، گاڑی، ٹرین کی ٹکٹیں، ہوٹلس، ایوری تھنگ خود ہی بک کیا. اور اس میں آپ کے جو ہے نا بہت زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں. اور آپ فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا آ جا بھی سکتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ہے نا میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو بی آنیسٹ. تو اس لیے اور ہمارا الحمد للہ بیانہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ کہ بہت سستی فلائٹس جاتی ہیں جدہ، ڈائریکٹ فلائٹس جاتی ہیں. تو وہ ماشاء اللہ بہت اچھا سسٹم ہو گیا.
زبردست، نہیں اچھا ہے یہ ایک اپنی روحانیت ہے، اس سے نا بے بندہ شک. بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو یا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس لیے آپ وہ حیران نہ ہو، اس لیے جو نا یورپ سے کافی لوگ جاتے ہیں کیونکہ اب بہت ہی فیزیبل ہو گیا ہے، اور ڈائریکٹ فلائٹیں جاتی ہیں آئی تھنک ہفتے میں شولی 3-4 کے تین منیمم جاتی ہیں، مطلب جیسے جاتی کہ ہیں. آپ بولو کہ 2 دن تو ویانا سے جاتی ہیں، جیسے کہ جاتی ہیں وینسڈے جاتی ہے اور سیٹرڈے جاتی ہے 2 دن بالکل بالکل. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے نا ایزیلی جو ہے نا ایزیلی جائیں. جب دل چاہے آپ جو ہے نا عمرہ کر سکتے ہیں. نہیں زبردست، بڑا اچھا ہے ایکچولی. میں بھی لاسٹ رمضان میں گیا تھا. بالکل بہت ہی ایک میسمرائزنگ ایکسپیرینس تھا، آپ اس کو بول سکتے ہیں، آپ اس چیز کو نا بیان نہیں کر سکتے، فیلنگ کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں. وہ جب بندہ عمرہ کر کے ایک اس کا جو ٹائم میں ڈیوریشن لگا کے باہر آتا ہے تو بندہ ایسا فیل کرتا ہے کہ آپ کے کندھوں پہ بوجھ تھا ایک، وہ اتر گیا. آپ اتر گیا. فیل بہت ہی ہلکا فیل کرتے ہو کہ بہت کچھ. تو باقی جیسے آپ نے لوگوں کو بولا، یہ مجھے بھی کرا کہ لوگوں کو اب ڈفرینٹ مائنڈس مینٹیلٹی اور ڈفرینٹ اس طرح لوگ ہیں، اور وہ جیسے آپ نے بولا کسی کا دھیان نہیں دیتا، دھکے مار رہے ہیں، یہ وہ بہت ساری چیزیں جو ایک تو نا ہر جگہ اس کی اپنی فیلنگ ہے، لیکن لوگوں کے دھکے لگ رہے ہیں. اور لوگوں خاص کر کے جو عورتیں ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ دیکھیں، اور بیچ میں دھکے مار کے اوپر چڑھ کے آپ آگے جا رہے ہوں. میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی آگے جانے کی، تو میں نا سینٹر میں پس گیا تھا. تو پھر یہ کہ میں نے کہ اس سے پہلے میرا روزہ یہاں پہ خراب ہو جائے اس سے پہلے باہر نکلو. لیکن یہ کہ نا میں نے دیکھا کہ نا دیکھیں لوگوں میں احساس، دیکھیں آپ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہو، احساس بہت بڑی چیز ہے عادل نا. دیکھیں آپ نے طواف کیے، چکر لگاؤ، دوسروں کو بھی موقع. دیکھیں ہم لوگوں میں یہ چیز بڑی وہ ہے، کم ہے کہ آپ دوسروں کا احساس نہیں کرتے نا. جب انسان کے آپ دل نے میں نا بہت اچھا پوائنٹ پک کیا. دوسروں کے لیے احساس پیدا ہو جائے نا، وہ بہت اچھی بات ہے نا. اب میں نے دیکھا کہ میں نے چکر لگا کے نا آگے 7 چکر لگا کے پھر سائڈ پہ آ گیا تھا، پھر باہر سے دیکھا ہے، بیٹھا رہا ہوں، کیونکہ اس کو دیکھنا ہی نا ایک بہت بڑی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کی بات ہے نا. لیکن میں آگے جا کے نا وہاں کھڑا ہو کے نا اس کچھ خانہ کعبہ کو پکڑ کے کھڑا نہیں ہو گیا، میں دور سے بیٹھ کے دیکھتا رہوں. وہی اب میں نے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ہاتھ مار رہے ہیں اور 5-5 10-10 منٹ کے لیے وہیں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. آپ احساس کرو یار، لوگ اتنا خرچہ کر کے اتنے دور سے اتنی تکلیفیں دے کے آئیں، آپ جاؤ ہاتھ لگاؤ اور واپس آ جاؤ. اس طرح آپ کرو گے تو ہر ایک کو موقع ملے گا، بالکل ہر ایک کو موقع. لیکن جس کو موقع ملتا ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ چیز نا میرے لیے نا تھوڑی سی وہ تھی، ڈسٹربنگ تھی کہ نا لوگوں کو نا کم از کم نا اپنی کنٹری میں اس طرح کی ان کو اسکولنگ دی جائے کہ یار وہاں جاتے ہو، دیکھو تو آپ کرو، ہاتھ لگاؤ، چلے جاؤ. کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں عادل، آپ ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے ہو نا تو پیچھے آپ کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے، رش لگ بالکل جاتا ہے. وہ رش نہیں اور جاتا. لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا، دھکے نہیں لگ رہے ہیں. نہیں یہ مسئلہ ہے کہ نا اس چیز میں نا لوگوں کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ ورنہ دیکھیں آپ روحانیت خراب ہو جاتی ہے نا. بالکل جنگی بھائی، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ایک اٹھایا ہے. کیونکہ اگر ہم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں، ان سے اگر کوئی لیسن، ہم 100,000 لیسنس ہیں، لیکن جو ایک میرے نزدیک جو میں کہتا ہوں جس پر ہم سب کو کام کرنا چاہیے اور جو سب سے امپورٹنٹ بھی ہے، وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا دوسروں کے لیے آپ کا احساس ہے. یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں. میں کہتا ہوں آپ تو پرفیکٹ ہیومن بینگ تھے. سو وی کین نیور بی لائک ہم. سو یہ تو ناممکن ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، آپ ان کی لائف کے بارے پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو آئی تھنک یہ خوبیاں جو ہے نا بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ آپ ایماندار تھے، آپ احساس کرنے والے تھے، آپ کا اخلاق جو ہے نا وہ سب سے نیکسٹ لیول تھا. ٹھیک ہے نا، آپ نے دشمنوں کو مسلمان جو ہے نا تلوار کے زور پہ نہیں، آج اپنے اخلاق سے. جو آج ہو رہا ہے، جو امت مسلمہ کر رہی ہے کہ نا فلانے کو مار دو، فلانا مطلب گستاخ ہے اس کو قتل کر دو، جلا دو. ہم بہت دور ہیں دین سے، ہم بہت دور مطلب ہیں. جب آپ اپنے پروفٹ کی چیزیں خود پڑھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار پروفٹ بہت ہی اعلیٰ درجے کی اس لیول پہ تھے، ان کا بے اخلاق، شک. ان کا احساس، ہر چیز نا. اور جب آپ مولویوں کو دیکھتے تو وہ تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بہت ہی کوئی ظالم لوگ تھے نا، ذرا سے کوئی بات ہوتی تھی گردنیں اتار دیتے تھے، جبکہ ایسا تھا ہی نہیں. نہیں بالکل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن تھے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا تھا، کسی سے بدلہ نہیں لیا. ریونج تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کسی چیز کا ریونج لیا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا بھی نہیں ہے. آپ کو بولا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مطلب آپ رحمت ہیں اس جہاں کے لیے نا. بالکل. تو یہ نہیں، اور یہی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے احساس نہیں. میں نے یہاں تک بھی سنا ہے جو یہ انڈونیشیا اور ملیشیا سے کافی اب آتے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. تو وہ زیادہ تر میں نے جو دیکھا پیکج کر کے آتے ہیں، کیونکہ ان کے پہنا ہوتا ہے تو اس پر جو ہے نا وہ جو پیکج کرواتے ہیں نا اس کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے.
تو ادھر ٹریننگ یہ کی جاتی ہے کہ آپ جو نا ایک ٹرین کی طرح کھڑے ہو جو اور دھکے دو. اور سو سیڈلی دیٹس ہاؤ دے ٹرین دا پیپل. ایک چیز اور جو میں نے دیکھا نماز میں جب ایک نفلی طواف کر رہا تھا اس کے دوران عصر کی اذان ہو گئی تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے. مجھے کافی آگے جگہ ملی بالکل حتیم کے پاس ہی. تو میں نے دیکھا لوگ نماز جماعت کے ساتھ فرض نماز ہے فرض نماز اور پھر بھی اس کے دوران بھی طواف کرتے آگے سے گزر کے. مین کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ لوگوں کا لیک آف نالج ہے. لوگوں کو علم کا پتہ ہی نہیں ہے نا. جو I also think that یہ that's the لوگوں problem. ایسا نہیں ہے کہ دیکھو ہمارے یا جیسا غلط بند سکھایا جاتا ہمارے ہے. I جیسا don't بندہ know. ایسی غلطی چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ دیکھو فرض نماز پڑھ رہے ہو آپ عصر کی جماعت آپ خانہ کعبہ میں آپ کو عصر کی نماز مل رہی ہے عادل جماعت کے ساتھ. اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. بالکل وہ جو طواف کر رہے ہو آپ نفل طواف ہے اور نماز وہ فرض اور وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر آپ کو نا موقع مل رہا ہے. اس لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے آپ اس سے. سے وہی نا جہانگیر بھائی یہی میں میسج آپ سب کو دینا چاہوں گا کہ ہم نے بھی ایسے کیا. ہم نے پورا پڑھ کے کیے ہیں عمرہ کیا ہوتا ہے. آپ جب طواف کرتے ہیں آپ کون سے صورتیں پڑھیں. ایک آپ کی بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگ نہ پڑھ آپ ویڈیوز دیکھ لیں ایک سے بڑھ کے بے شک ایک. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہمارے شاید ویوز ہیں ان کو شاید پڑھنا وغیرہ مطلب پڑھنا آتا ہی ہے زیادہ تر آتا ہے. لیکن بہت زیادہ جو ایلڈر لوگ کیا ہیں کہنا چاہتے ہیں نہیں بھائی. ایسا کوئی کنٹروورسی نہیں نہیں وہ ہے نا بکس جو ملتی ہیں نا وہ ڈفرینٹ ملتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ نا آپ نا ویڈیوز دیکھ لیں ایک گھنٹے کی. تو بہت ساری اردو میں ویڈیو ابھی تو لوگ بہت سارے بیٹھے پاکستانی بہت بھائیوں سے بہنوں پاکستانی نے ہیں ویڈیوز بنائی ہیں. بنائیں آپ وہ ویڈیوز دیکھیں وہ آپ کو نا پراپر طریقہ بتائیں گے بالکل اس کو فالو کریں. کیونکہ آج کل کے لوگوں میں اتنا وہ نہیں ہے جین زی بڑے بھی نا جین زی بنے ہوئے نا وہ بھی آج کل پڑھتے نہیں ہیں. بس نا وہ شارٹ کانٹینٹ دیکھ کے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیٹس آلسو گڈ کیونکہ ہم نے جو کیا نا ہم نے ویڈیوز ضرور دیکھی ہیں. دیٹس ٹرو. ایک دو یوٹیوبر ہیں جنہوں نے بہت اچھی طریقے سے پورے عمرے کا سمجھایا. امیزنگ. سو ان کا بھی کانٹینٹ آپ ضرور دیکھیں. لیکن میرا یہ مین مقصد یہی ہے کہنے کا آپ جو مرضی یوز کریں. جو اگر آپ بک پڑھنا چاہیں آپ بک پڑھیں. اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہیں ویڈیوز دیکھیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ فل انفارم جائیں پراپر تیاری کے ساتھ جو پراپر تیاری کے ساتھ. یہ بھی جو ہے نا ایک ہم پر فرض ہے. ہم پر جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ کو اللہ نے بلایا وچ از ویری اسپیشل تھنگ کہ آپ پوری فل پریپیئرڈ ہو کر جائیں تاکہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ میں ادھر کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا ہم نے ایون دو ہم نے صبح وہ پیپر پرنٹ آؤٹ کر کے جو ہے نا پاکٹ میں رکھی ہوئی تھی کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون کون سی صورتیں ہیں. کوئی یاد نہیں. یو کین یوز دوز. دعا پڑھ سکتے ہیں. آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں عربی کی دعائیں سے اچھا عربی کی دعائیں کوئی اس طرح کی نا وہ نہیں ہے کہ آپ نا فرض دعا ہے نا آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہو. کیونکہ وہ زیادہ آپ جو بول رہے ہو وہ معنی رکھتا ہے. آپ بول کیا رہے ہو نا. میں نے دیکھا لوگ اتنی اونچی اونچی آوازوں سے پڑھ رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. دیکھو آپ یا تو آپ عربی پڑھ رہے ہو تو آپ کو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ عادل ہم اللہ کا شکر ہے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن بہت دیر میں آ کر میں نے نماز کا ترجمہ یاد کیا. اس سے پہلے مجھے نماز آتی تھی الحمدللہ. نماز بچپن میں بہت چھوٹے سے اسٹارٹ کی تھی. لیکن کبھی نماز کا ترجمہ پڑھنے کی پتہ بھی نہیں تھا کہ کسی کانسیپٹ ہے نہیں. کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نماز آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ پڑھ کیا رہے ہو. یہ میٹر کرتا ہے. لوگ 10 15 قرآن ختم کر لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کر کیسے لیتے ہیں اور بغیر ترجمے کے. میں نے بھی یار آپ کے ادھر مجھے 5 سال ہوئے ہیں پچھلے پتہ نہیں کب میں نے جو ہے پہلی دفعہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھے اور باقی جو ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہے کیا لکھا گیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. پورا سا کانٹیکسٹ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ پورے جو نا میں نے پڑھا ہے تو وہ بہت فرق پڑتا ہے. اور بعض اوقات جو صورتیں ہیں نا وہ اس ایک اسپیشل ایونٹ میں نازل ہوئی ہے نا. دیکھیں آپ قرآن پاک کو نا اسی لیے بولتے ہیں کہ ایک بہت ڈیٹیلڈ کتاب اور لائیو کتاب ہے. لائیو یہ ہوتے ہیں نا کہ وہ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں. کوئی کتابیں وہ اپنا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں. قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے وہ لائیو ہے. مطلب اس میں پاسٹ بھی لائیو اب وہ بھی بتا رہا ہے ساتھ ساتھ وہ پریزنٹ کو بھی بتا رہا ہے پاس وہ فیوچر کو بھی بتا رہا ہے. تینوں چیزوں کو سائملٹینیسلی کور کر رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ایک معجزہ ہے نا. مطلب اب کبھی دیکھا جائے میں لاسٹ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ
یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ کی ایک کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں، ان کی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، لائیو آپ کے پاس گاڈ کا میسج ہے. بالکل نہیں. اور یہ آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم چلو قرآن پاک کے آئی تھنک ان اے وے رسپیکٹ تو کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک دا بیسٹ وے ٹو ریسپیکٹ اٹ از دیکھیں ٹو آلسو انڈرسٹینڈ اٹ، ٹو دیکھو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ریسپیکٹ اٹ. جو ہمارے لوگ کرتے ہیں نا، ریسپیکٹ، وہ چوما ادھر یا لگایا یا تویزو میں ڈال دی، اوپر رکھ دیا، تاک میں نہ جا، وہ دھول کے ہٹا دی. نہیں، قرآن پاک یا یہ چیز نہیں ہے. نو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہزاروں دفعہ بولا کہ سمجھو یہ کیا بول رہا ہوں میں. یقین کرو، میں کافی ٹائم ہو گیا ہے میں خالی ترجمہ ہی پڑھتا ہوں، جیسے ہر روز نہ رات کو سونے سے پہلے ترجمہ لگا کے زبردست. سنتا ہوں. اس کو مجھے پتہ چلتا رہے کہ یہ صورت کا مطلب کیا ہے، کب اور وہ مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بول کیا رہا ہے، مطلب چاہ کیا رہا ہے ہم سے نا، ہم کیا کریں. وہ میٹر کرتا ہے، یہ چیزیں بہت عادل میٹر بہت کرتا ہے نا. چلو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا آتے ہیں حج. عادل حج عمرے کا نیکسٹ لیول آ جاتا ہے آپ کہہ سکتے بے ہیں کہ شک بے وہ شک، وہ تو بہت ہی ایک سپیریئر لیول آ ون آف دا جاتا ہے. 5 pillars آف 1 اسلام. آف دا 5 پلرز آ جاتے ہیں، 5 بنیادی رکن ہیں، اس کے بغیر وہ اسلام کمپلیٹ نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑی اس کی بات عادل، اللہ تعالیٰ نے کبھی وہ کیا بولتے ہیں اس کو نا، باؤنڈ نہیں کیا آپ کو نا، ایک کہاں بولیں گے آپ کو نا، پابند نہیں کیا. آف کورس بہت سارے لوگ نا افورڈ نہیں کر سکتے، بے شک کبھی یہ فرض ہوتا ہے کہ ہر بندے نے کرنا، پھر تو لوگوں کا پاسبل ہی نہیں تھا. تو یہ دیکھو، یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کبھی وہ نہیں کریں گے، پھر وہ گنہگار ہیں. یہ اب بے شک فرض چھوڑ، اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے. مطلب بالکل، یہ اس تو کی تو اس وجہ پوچھ سے ہوگی. پوچھ ہو گئی اس کی، وہ بالکل بہت اس کا بہت کیا ہمارے پروفٹ نے کیا ہے. تو یہ اس کے لیے جیسے آپ نے بولا کہ اسپیشل انتظام ہوتے ہیں، اسپیشل ان کے کیمپس لگتے ہیں، اسپیشل ہر کنٹری کا اسپیشل کوٹا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں تھا، یہ بھی پچھلے سال بھی نا وہ ایک بھگدڑ مچ گئی تھی، یا کچھ اور وہ ہو گیا تھا، اور ان سے لوگ مینج نہیں ہوئے. نہیں، یہ مسئلہ مینج یہ تھا وہ ایلیگل تھے. یا ایگزیکٹلی اس دفعہ انہوں نے نا بڑی پابندی لگائی ہے. بہت ایون کہ جو لوکل ہے نا، ان کو بھی نا بڑی پرابلم ہو رہی ہے آنے جانے میں، ان کو بھی نا چیک کر کے بھیج رہے ہیں. وہ کسی کو بھی انہوں نے ابھی میرے خیال ہے کچھ لوگوں کو اندر کیے، وہ فوراً ہی سزائیں دی ہیں، فوراً ہی سزائیں یہ دی ہیں. سارا ظاہر ہے یار کرنا پڑتا ہے. دیکھو آپ، جب وہ انہوں نے آپ کے پاس ایک نمبر ہے، یا اب یہیں سے اب مسئلہ اسٹارٹ ہی ہو گیا. وہی پاکستان والا مسئلہ ہی نا ڈسکس کر لیتے ہیں. حالت یہ ہوتا ہے نا، پاکستان میں آپ کو نا کوٹا دیا جاتا ہے، کوئی مطلب ہر 1.5-2 لاکھ لوگوں کا ایئرلی کہ اتنے پاکستان سے حج کرنے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے سب کنٹری میں دینا ہوتا ہے. لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا اٹھ کے آ جائے، لیکن وہاں پہ سنبھالے گا کون ان کو، بالکل یہ مسئلہ ہے نا سارا. بالکل وہاں پہ ان کے لیے انہوں نے کافی دن وہاں پہ رہنا ہوتا ہے، اور وہ پراپر حج کے تمام جو اس کے رکن ہیں وہ ادا کرتے کرتے ایک ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل. اس کے لیے آپ کو ایک پراپر مینجمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے. اس لیے آپ ہر کنٹری کو بولتے ہو کہ فلانی کنٹری سے اتنے نمبر آئیں گے، فلانی کنٹری سے اس سے لیول ہوتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے انہوں نے پیکج کیے کہ اتنے ہیں. اب پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ کیا، یہ یہاں پہ بھی غلطی ہے نا، انہوں نے پیکج دیا کہ اتنے لوگ پاکستان سے آئیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ آدھا انہوں نے پرائیویٹ حج جو ایجنٹ ہیں یا ٹریول ایجنسیز والے ان کو دے دیا، آدھا گورنمنٹ نے خود رکھا. پاکستان میں لاٹری سسٹم ہوتا ہے، میں نے سنا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور، میں کچھ ایسا نہیں بتانا جس کے بارے میں مجھے انفارمیشن نہ ہو. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو نمبر، یہاں پر بھی ایک بار کہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ نا لوگ، اب پتہ نہیں اس میں سچائی ہے کہ لوگ رشوت دیتے ہیں کہ میرا نمبر آ جائے، آپ اپنا نمبر لانے کے لیے. میں حیران نہیں ہوں گا. میں حیران ہوں. مطلب آپ فرض ایک عمرہ حج کرنے جا رہے ہیں اور آپ رشوت دے رہے ہو کہ میرا نمبر اوپر آ جائے. یہ زیادتی ہے یار، یہی تمہاری امت کا حالات ہیں بھائی. یہ زیادتی ہے. آپ بالکل قبول ہی نہ ہو، قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے، مطلب وہ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں، لیکن آپ غلط کام کر کے آ رہے ہیں. بالکل بیسک آپ شاید کسی اور بندے کو آپ اس کا حق مار کے آ رہے ہو، تو یہ تو امپاسبل ہے. بالکل نو ڈاؤٹ غلط ایسا ہی ہے نا. بالکل نو ڈاؤٹ. تو چلے اس سے آگے آتے ہیں. یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ آدھے لوگوں کو گورنمنٹ مینیج کرتی تھی، آدھے لوگ پرائیویٹ جو ٹورسٹ جو کیا بولتے ہیں ایجنٹس نا، ان کے تھرو ہوتا تھا. ان کا ایک پراپر ایک حج کا ایک بورڈ سعودیہ کا ہے وہاں. اس ٹائم تو آپ کو پیسے پہنچانے پڑتے ہیں کیونکہ ان کی لوکل باڈی اس کو مینیج کرتی ہے، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں. انہوں نے آگے کانٹریکٹ دیے ہوتے ہیں، وہ لوکل باڈی اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. جو پاکستان کے جو سرکاری جو لوگ تھے ان کو تو انہوں نے نا ان کے پیسے پہلے ہی بھجوا دیے تھے. جو گورنمنٹ جو گورنمنٹ نے نا انہوں نے جو گورنمنٹ کے پیکج تھے نا، انہوں نے اپنے پیسے
پہلے ہی بھجوا دیے تھے، میرا جنوری یا فروری میں نا، ان کو کہیں لمٹ ایک ٹائم سیٹ اپ کیا تھا کہ جب 10 فروری یا اس طرح 15 فروری تک نا آپ پیسے بھیج دیں، اس کے بعد ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جو مرضی ہو جائے. تو یہ پرائیویٹ حج والے جو لوگ تھے یہ آخری دن تک نا ویٹ کرتے رہتے تھے کہ لوگوں سے سب پیسے لیں گے پھر بھیجیں گے نا. انہوں نے پہلے 1-2 سال یہی کیا تھا. جب ٹائم ختم ہوتی تھی لمٹ، انہوں نے سوچا تھا پاکستان تھا، پھر گورنمنٹ جاتی تھی جا کے وہاں پہ ہاتھ پاؤں لگاتی تھی، یار ہمارے بچوں کو چھوڑو، ہمارے لوگوں کو، تو وہ کر دیتے تھے. لاسٹ ایئر لوگ مرے تھے میرا 2-3 ہزار لوگ مر گئے تھے. کافی بنے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو یہ تمہیں پتہ ہے رولز، سختی انہوں نے تو بہت سختی کی. یہ تو پھر وہی انہوں نے بڑا 2 سال سے کام چل رہا تھا، ہم بھی جگاڑی لوگ ہیں نا سارے نا، جگاڑ کرتے ہیں. انہوں نے پھر وہی کیا ہے کہ نا آخری دن پیسے بھیجنے اسٹارٹ کیے. اب پاکستان کا یہ ایک لا ہے بینک کا کہ آپ ایک دن میں پیسے نہیں بھیجتے، ایک لمٹ ہے $5 ملین یا اتنی نا پر ڈے کے حساب سے بھیج سکتے ہیں. یہ تو اچھی خاصی میرے خیال کوئی اچھی ملینز میں تھی، 100 ملین ناٹ شیور 100 to 200 ملین یوروز کی آپ وہ تھی، وہ تو نہیں گئی. تو انہوں نے بند کر دیا، چیپٹر بند کر انہوں بیچا وہ تھی. اب مسئلہ زیادتی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں ہے، لوگ تو بیچارے تھے، انوسینٹ تھے. انہوں نے دیکھو ایک بندے کو حج کرنے کے لیے عادل بڑی خواہش ہوتی ہے، کیا پتہ آپ زندہ رہو اگلے سال نہ رہو، زیادہ تر بوڑھے لوگوں کا یہ سسٹم ہے. اور بہت ہی ایک پراپر مطلب وہ تیاری کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی اتنی خواہشیں ہوتی ہیں سارا کچھ. اب وہ 67,000 لوگوں کا نہیں ہوا، اب وہ رہ گیا. اب آدھے پتہ انہوں نے آدھے پیسے انہوں نے بھیج دیے تھے ہوٹلوں کے لیے کچھ، اور پیچھے جو لوگ تھے جو حاجی تھے انہوں نے پیسے پورے دیے ہوئے تھے. اب جو پیسے مجھے نہیں لگتا کہ اب ہوپ کہ وہ پیسے واپس آئیں گے، نہیں آئے تو ان لوگوں کے پیسے بھی جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا اپ کمنگ ڈیز یہ بہت بڑا اسکینڈل بنے گا، آپ دیکھو گے آئے گا میڈیا میں. آئی ہوپ کہ وہ پیسے واپس نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا پوری زندگی جمع کرتے ہیں اس چیز کے لیے. پاکستان میں جو حج ہے وہ 10 لاکھ سے 40 لاکھ کے درمیان ہوتا ہے. اس میں کیٹیگریز آتی ہیں، ڈی کیٹیگری، بی سی اے کیٹیگری، اس طرح مطلب کچھ آتی ہیں، کچھ نارمل ہیں، کچھ ہائی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ ہوا ہے. اور تو پاکستان نے تو کوشش کی، انہوں نے بولا بھائی ہم تو نہیں لے رہے، ختم. تمہیں پتہ سعودیز عربی ہیں، ان کا اپنا دماغ، انہوں نے 2 سال 3 ہر سال یہی ڈرامہ آ جاتے ہو یہاں پہ منہ اٹھا کے. مطلب ڈیلے کس چیز کا، پیسے بھیج دو آپ لے لینا بعد میں. یار یہی تو مسئلہ ہے یار. سیڈ آئی ہوپ کہ وہ یار نہیں ختم، انہوں نے نہیں منع کر دیا، نہیں کر سکیں گے. 68,000 لوگوں کا حج کا جو سپنا تھا وہ سپنا ہی رہ گیا. آئی ایم شیور کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اگلے سال تک زندہ نہیں رہیں گے. انہوں نے کتنی کوشش کر کے یہ پیسے جمع کیے ہوں گے، تو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ایکچولی دیکھا جائے تو. یہ ایک بڑا المیہ ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے عادل. آپ کو نا ہر چیز پاکستان تو ہے نہیں ہے نا یہاں، جہاں انٹرنیشنل کمیونٹیز ان کو لگتا تھا کہ ہم کوئی سفارش کروا لیں گے ادھر سے نا، انہوں نے آرمی کے چیف کو بھیج دیں گے، وہ کروا لیں گے وہاں پہ کچھ نہ کچھ. لیکن اس دفعہ ساری کوششیں ناکام رہ گئیں. انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی. آپ کو پتہ ہے نا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سعودی کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل دنیا ویسے ہی اسلام کے خلاف ہے. اور جب ایسی نیوز آتی ہے جو پچھلے سال کیسے میڈیا میں پھیلاتے ہیں، میڈیا میں تو یہی ٹھیک ہے نا، تو ان کو جو ہے نا کہتے ہیں نا ایک بہانہ مل جائے گا. میں تو آئی تھنک اس وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں پرانی جاب کر رہا تھا منسٹری کے ساتھ، تو وہاں پہ میرے کولیگ نے مجھے بولا وہ اتنے لوگ مار کے ادھر حج کے دوران، یہ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا. یہ چیزیں تو ڈھونڈتے ہیں، انہیں ویسے ہی کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے، اور جب ان کو صاف ایک موقع مل رہا ہے. سو آئی تھنک بیکاز آف دیٹ، کیونکہ ایک ریپوٹیشن بھی ہے آپ کی، تو انہوں نے اس کی امیج کی بات ہوتی ہے نا اور ساری، امیج کی بات ہوتی ہے بالکل. تو لیکن یہ کہ یہ ون ٹائم ایکسپیرینس ہے نا. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے گا کہ بندہ یہ حج کرنے بھی جائے گا کبھی انشاءاللہ. اور آئی ہوپ کہ تھوڑا اور پیچھے آئے گا، سردیوں میں تو مزہ ہی آ جائے گا. جیسے کہ اب ویسے بھی جو سخت گرمی والا یہ آخری حج ہونا ہے، اب آگے جو 30-40 حج ہونے نا وہ انشاءاللہ آستے آستے پیچھے آ رہے ہیں، ٹھنڈے ہی ہونے، اور پیک گرمی میں نہیں ہونے. اب ویسے بھی مطلب نارمل گرمی، نارمل ڈے بھی گرمی ہی ہوتی ہے ایکچولی. ویسے بھی آج کل دیکھا جائے تو گرمی آج بہت جلدی شروع ہو گئی. انہوں نے بہت ہی پراپر طریقے سے وہاں پہ انہوں نے انتظام کیے. میں دیکھ رہا تھا کیمپس بنائے ہوئے انہوں نے نا، مطلب سیکھ رہے نا. جیسے بندہ ہر سال کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے نہ پھر وہ لرن کرتے ہیں، پھر اس کو امپروومنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو پراپر ایک حج بورڈ بنا ہوا ہے، اس کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے وہ جو اس کو دیکھتی ہے، وہ لوگ کرتی ہے.
وہ ذرا جیسے تم نے بولا کہ انٹرنیشنل میڈیا تو بس آنکھیں نہ دیکھ کے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو ہم یہ کور کریں نا بدنام کرنے کی کوشش کریں. بالکل. مین وائل MBS محمد بن سلمان وہ ایک بہت ہی ویژنری آپ کہہ سکتے ہیں, اس کا ویژن ہی ہو رہا ہے, ویژن 2030. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ نہ کوئی اسکیم ہو یا کوئی کنٹروورسی ہو جس سے اس کا لنک ہو نا کنٹری کا. بالکل. وہ سعودیہ کی ایک سافٹ اور ایک اچھی امیج نہ دنیا کو بالکل. پریزنٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے وہ فٹ بال کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, کنسرٹ کر رہے ہیں, وچ از آلسو وی آر ناٹ ایگری. وہ چیز تھوڑی زیادہ ایکسٹریم ہے, زیادہ ایکسٹریم ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک نا سافٹ امیج پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سعودیہ کے لیے نا, کہ سعودی جو ہے دنیا کے لیے اوپن ہے. وچ از گڈ. میں نے دیکھا یار کہ مجھے پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اتنا خاص نہیں ہے, مطلب سعودیہ آف کورس مکہ مکرمہ کی اپنی اہمیت ہے, وہ ہمارے دلوں میں ہے, اس کے بارے میں تو وہ, لیکن ریاض ہو گیا, جدہ ہو گیا, میں نے دیکھا یار اس بہت ڈیولپمنٹ کی ہے, بہت زیادہ عادل, انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں. اور میں نے دیکھا مین وائل بہت سارے IT کی کمپنیز نا انہوں نے وہ بھی وہاں پہ بنائی ہیں. آپ کی جو کمپنی سسکون کو آئی تھنک سو بہت بڑا ایک آئی ایم ناٹ شیور کہ ڈیٹا سینٹر ہے یا نہیں ہے, لیکن بہت بڑا سیٹ اپ ہے ان کا وہاں پہ سعودیہ میں. اور اسی طرح AI ابھی جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی جو ٹرمپ صاحب جو ہو کے آئے ہیں تو سب سے پہلے سعودیہ ہی کے ہیں. دیکھو یہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے کہ اس چیز کو تو میں دیکھیں ٹریڈ کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. آپ کو جو ہے نا آئل کب تک زندہ وہی نا, رہے گا, اور جو مڈل ایسٹ جو سعودی کر رہا ہے از ناٹ بیڈ. ٹھیک ہے نا, سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا. وٹ آئی ڈونٹ اگری ود از کہ ان کی شرائط نہیں ٹھیک تھیں. آپ نے جو ہے نا, یہ اب کچھ زیادہ ہی ہٹ کے ٹاپک ہو رہی ہے تو آپ جو ہے نا فلسطین کے بارے آپ نے بالکل بھی نہیں بات کی. ایون دو یو ہیڈ ٹرمپ بائی ہز نیک آئی ووڈ سے, آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ٹرمپ آپ کے پاس آیا تھا آپ سے پیسے لینے, تو آپ کے ساتھ جو ہے نا ٹریڈ کرنے, اس کو پتہ ہے ابھی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اندر کی نا, انڈر دا ٹیبل ہوتی ہے نا. ابھی جیسے نیکسٹ منتھ نا جون میں فرانس اور سعودیہ جوائنٹ ایک وہ کر رہے ہیں, ایک میٹنگ بلا رہے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کی, جہاں پہ یہ ان کا یہ پلان ہے کہ ہم نا, انہوں نے ٹرمپ کو نا کانفیڈینس میں لیا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ یہ ان کا یہ پلان ہے کہ سر دیکھنا ابھی تم نے دیکھا نا ابھی آہستہ آہستہ تمام کنٹریاں یہاں بول رہے ہیں نا, تو ان کا یہی مسئلہ ہے کہ دیکھو یہی مطلب ہے کہ ہم نا فلسطین کو ایک پراپر اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے اب پش کر رہے ہیں. تم نے دیکھا ہے نا وہ اسرائیل کے اگینسٹ بیان دے رہے ہیں. یہ بیان دیکھیں یہ ایک میڈیا کا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ چیزیں اندر دا ٹیبل ہوتی ہیں. دیکھو زیادہ ہو جائے گا, دو چیزیں میں بھی ایگری نہیں کرتا. اس کو ادھر ہی بند کرتے ہیں, ادھر ہی بند کریں. لیکن یہ حج کے بارے ہم حج کے بارے میں لیکن جو اوپن ہو رہا ہے مطلب سعودیہ بہت زیادہ نا, وہ بھی یا بالکل یہ, اور یہ آپ کو پتہ ہے ٹورزم اور آئل ہمیشہ کے لیے نہیں ہونا, سو دیٹس دا ریزن. اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں اگری کرتے, کچھ چیزیں پر اگری کرتے ہیں, بٹ اوور آل لیٹس سمٹ. دیکھیں دو جگہ ہیں نا اللہ تعالیٰ نے نا اپنے لیے مخصوص کیے ہیں. ایک یہ عرب کنٹریز ہیں, اس میں سارا آ جاتا ہے پورا, دبئی سے لے کے سعودیہ, یہ عرب پینسولا آ جاتا ہے, پورا جو رویرہ آ جاتا ہے عرب. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ریزرو کیا. اور یہ جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے, یہ جگہ جہاں پہ اسرائیل اور فلسطین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو جگہ اپنے نام پہ ہیں, تو یہ جگہ کی بہت اہمیت ہے. تو اسی وجہ سے یہ آپ کا قبلہ بھی وہیں پہ, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, حج کرنے بھی وہیں پہ جاتے ہیں. تو یہ جگہ بڑی کلوز ہیں. تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا, یہ کنٹریز کو بول رہے ہیں ہم, سوچ سمجھ کے کرنا. بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو ڈھیل دے گا جہاں تک لمٹ ہے. ریڈ لائن کراس ہوئی تو گئی. بالکل. پھر اللہ تعالیٰ, کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ریزرو ہے وہ ریزرو ہے. یہ چیزیں ہمیں بھی نہ پڑے, ہم نے لاسٹ میں بولتے ہیں کہ کیونکہ ریڈ لائن کراس ہونے میں پتہ نہیں چلتا نا. بالکل. ارے یہ حج دیکھیں, ہم یہ تمہارے لیے تو بہت بڑی, مسلمانوں کے لیے خاص کر کے دیکھو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کہ ایک مجھے عادل ایک چیز اور بھی وہ لگی جو اس حج اور عمرے کے ہم کانٹیکس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, سب نے سفید چادریں پہنی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہم پریٹی مشہور کہ کچھ لوگ کتنے پیسے والے ہوں گے, کچھ لوگ بالکل نارمل ہوں گے, کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ نے ایک ہی اس میں کھڑے ہوئے, یہ سمپل چپل پہنی ہوئی ہے, کسی نے بال صاف کرائے ہوئے نہیں کرائے, لیکن سیم
یہ ہوتا ہے کہ آپ نا ایک اللہ کے آگے جھکتے ہی بہت بڑی یہ بات ہے. زبردست آپ دیکھو امیزنگ اینڈ یونیک دنیا کے ایونٹس ہوتے ہیں نا, دنیا کے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وی آئی پی لوگوں کے لیے نا وی آئی پی وہ جیسچر ہوتا ہے. ریسنٹلی ہمارے نیبرز انڈیا انہوں نے اپنا کوئی کمبھ کا میلہ کوئی 10 سال بعد آیا, I'm not sure کہ ہوا تھا. اس میں کچھ وی آئی پیز لوگوں کو وی آئی پی جگہیں دی تھی, ان کا وی آئی پی سیٹ اپ تھا. یہاں پہ وی آئی پی کسی وی آئی پی کو بھی نہیں. آپ ہوٹل وی آئی پی لے سکتے ہو لیکن عمرہ آپ نے وہیں پہ ہی کرنا ہے. آپ نے نا جو طواف کرنا ہے وہیں پہ ہی کرنا ہے اور اسی رش میں کرنا, اور وہی دھکے لگیں گے آپ کو. ڈزنٹ میٹر کہ نا آپ کے پاس کتنے بلینز نہیں, آگے چلے جاؤ آپ کے نہیں ساری وی آئی پی نکل جائے گی. آپ آگے تو جاؤ, پتہ لگ جانا ہے. یہی تو ہے نا یار, بیوٹی ایسا یہ تو بیوٹی ہے نا. جو بھی آکڑ ہے, جو بھی جو فضول بیماریاں نا ایک انسان میں ادھر ہی نکل جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان بندہ بنا دیتی ہے یہ جگہ نا, بتاتی کہ تمہاری اوقات کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سفید کپڑا نا اللہ تعالیٰ کے, اور ہم اللہ کے سامنے ہم سب کا کیا پکچر ہے, ہم سب ایک ہیں. اللہ نہیں دیکھتا. یہی بات ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کے کپڑے ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے نا کیا چیز پہنی ہوئی ہے. کوئی چیز ہاتھ پہ بھی الاؤڈ نہیں, مطلب گولڈ شولڈ بھی نہیں پہن کے جا سکتے, گاڑی نہیں, صرف کچھ دو نہیں, کپڑے دو جو آپ کپڑے. اور لپیٹتے یہی ہے ہیں یار, اور یہی چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ مطلب آپ نے مرنا بھی اسی میں ہی ہے, یہی کپڑے ساتھ جائیں گے آپ کے. اور ریالٹی ہے یہ, دیکھا جائے تو یہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے آپ کی. بالکل. اور یہی مجھے بیوٹی لگی ہے کہ یار میں نے دیکھا, اور میں نے کھڑا ہوا اوپر نا, میں نے دیکھا کہ لوگ سفید کپڑوں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کہاں سے ہو, کلر کیا ہے, اسکن کا کلر کیا ہے, ایون کہ مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے وہاں پہ. بالکل دیکھ لو, یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیک ہے. اور ہم سو ہیپی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دیکھ کے آئے, اپنی آنکھوں سے دیکھ کے فیل کر کے آئے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کا ایکسپیرینس بیان کر رہے تھے, ہمارا یہ کہ ہم ایکسپیرینس بیان کریں, ہم اپنا دیکھیں کہ کب اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دیے تو جائے. اللہ سب کو موقع دے, اور ہمیں بھی دوبارہ جانے کا موقع دے, کیونکہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. ہم بھی انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جائیں, اور لیکن پراپر طریقے سے, جیسے عادل نے پہلے بھی بولا, پڑھ کے جائیں, ویڈیوز دیکھ کے جائیں, سن کے جائیں, دیکھیں پراپر طریقے سے. اور وہاں آپ کو ہر بندے کو نا, ہر بندہ آیا اتنی پیسے خرچ کر کے, اتنی مجبوریاں سے نا, جائیں طریقے سے اور ہاتھ لگا کے. ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش بھی نہ کریں, اور کرنے بھی نہیں دیں گے وہاں پہ, کرنے بھی نہیں دیں گے نا. بہت سختی ہے. بالکل آپ کی صحیح بات ہے. اور تو اللہ سب کو ہماری تو یہ دعا ہے کہ یار اس جگہ کی اپنی روحانیت واقعی, اس جگہ پہ برکت ہے, فرشتے اترتے ہیں, مطلب اس کا امیزنگ اس کا ایکسپیرینس نا, بندہ جب بھی ہمیشہ سوئے ٹینشن اس جگہ کے بارے میں سوچے تو بالکل کام ہو جاتا ہے, ریلیکسڈ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بھی یہیں رہنی ہے, یہ جابس بھی یہیں رہنی ہے, سب کچھ یہیں رہنا ہے. اور ہم نے وہ جو چیز جو جی کی وہ ایکسپیرینس کیا, وہ جائیں گے انشاءاللہ. کوئی موقع ملا تو اکٹھے میرا جائیں تو گے. یہی پلان ہے کہ انشاءاللہ, اور یہ امید ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اگلی دفعہ میں جاؤں تو حج کے لیے جاؤں. حج کی نہیں, ہم بیچ میں پتہ ہے کیا پلان کر سکتے ہیں عادل, کہ ہم جو آپ 2-3 دن کے لیے, 3-4 دن کے لیے, جیسے ہم جا سکتے ہیں, جیسے وینسڈے جو سیٹرڈے فلائٹس جاتی ہیں, جیسے ڈائریکٹ جاتی ہیں, واپس آ جاتی ہیں. بندہ جا کے نا, جیسے نارمل ہالیڈے بھی جاتا ہے نا, جہاں سے جا کے پھر واپس آ جائیں انشاءاللہ. تو عادل بھائی فائنل ورڈ بولیں گے؟ فائنل ورڈ یہی ہوگا, اللہ سب کو اپنا ادھر بلائے سب کو, جو ہے نا. اور یہ بھی میں کہتا ہوں وداؤٹ ڈاؤٹ کہ جو ہے نا, جب اللہ بلاتا ہے پھر ہی بندہ جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, جتنے مرضی والا پلان کر لے. یہ بات بھی نا آپ کی اس بات سے میں کاٹنے ہو رہی ہے. میں نے پلان بنایا تھا میں روزوں سے پہلے جاؤں نا. بالکل. میں آپ کو بتایا تھا روزوں سے پہلے جاؤں, اور میں نے نا, یہ تھا کہ روزے اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں. 4-5 دن کا تھا, شارٹ سا ٹور تھا. وہ ایسا ہوا کہ ان ٹائم پہ نا میرا ویزا, مجھے یاد نہیں, ویزا میں نے آخری دن اپلائی کیا, وہ لگا نہیں. وہ جب میری فلائٹ تھی اس کے 1 گھنٹے کے بعد آیا میرا ویزا. تو پھر مجھے اپنی فلائٹ موو کرنی پڑی, اور مجھے روزوں میں جانا پڑا. تو یہ کہ آپ کا ٹائم لکھا ہوا ہے. بالکل. تو یہ آپ جو ہے نا سمجھ لیں, یہ ایک جو ہے نا صرف کہا نہیں جاتا, یہ واقع حقیقت ہے. اور اللہ سب کو خوش رکھے, اللہ سب کو جو ہے نا صحت اور تندرستی دے, اور اپنا خیال رکھیے گا, اور ہمیں سپورٹ کیجیے گا. جنگی بھائی آپ نے بھی کچھ کہنا ہے؟ چلیں آپ ہم سبسکرائب کریں, کیونکہ کافی محنت ہوتی ہے, اور دعا میں یاد رکھیں اس پاکیزہ مہینے کی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج نصیب کرے. آمین. اور تو اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.